ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بیوی خدمت گزار تھی، پر میں ایک طوائف کی محبت میں گرفتار ہوا۔ یوں بیوی کو ہر رات اس کے میکے چھوڑاتا اور وہ طوائف میرے گھر آ جاتی۔ میں نے اب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن وہ طوائف مجھ سے بولی، کل سے میں تم سے نہیں ملوں گی اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میری جان نکل گئی۔ میں نے اسی وقت بیوی کو فون کر کے طلاق دے دی، اور جو ہی اس طوائف کو لینے گیا قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے بیوی کے سارے بھائی۔ میرا نام شیراز ہے۔ میں شروع سے ہی بہت ماڈرن قسم کا لڑکا رہا تھا۔ باپ کی بے تحاشا دولت اور لاڈ پیار کی وجہ سے اور پھر ان کی اکیلی اولاد ہونے کی وجہ سے زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ بابا کہتے تھے یہ ساری محنت میں نے تمہارے لیے کی ہے۔ وہ چاہتے تھے میرا کوئی بھائی بہن نہیں، اس لیے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ بابا نے دن رات محنت کر کے اپنا کاروبار جمایا تھا اور پھر اس کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچایا تھا۔ میری ماں کی وفات میرے پیدا ہوتے وقت ہوئی تھی۔ پھر میری پرورش کی خاطر بابا نے دوسری شادی بھی کر لی، لیکن خاندان والوں نے کبھی مجھے سوتیلی ماں کے قریب نہیں ہونے دیا۔ بے شک مجھے انہوں نے ہی پالا، لیکن جب سے مجھے تھوڑی سمجھ آنا شروع ہوئی، لوگوں کی ہزار باتیں سننے کو ملتی۔ کوئی کہتا ہائے بن ماں کا بچہ، کوئی کہتا سوتیلی ماں نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اس طرح کی باتیں میرے دل میں گھر کرتی گئیں اور میں اپنی سوتیلی ماں کو روایتی سوتیلی ماؤں کی طرح بری عورت سمجھنے لگ گیا۔ بابا مجھے ہزار بار سمجھاتے کہ یہ عورت بری نہیں ہے، اس نے ہی مجھے تمہیں اور ہمارے گھر کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اس عورت کی اپنی بھی کوئی اولاد نہ ہو سکے، اس نے اپنا سب کچھ مجھے اور بابا کو سمجھ لیا تھا۔ ہمارا خاندان کافی بڑا تھا، بہت سارے چچا پھپھو اور ننیال کے رشتہ داروں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ سب کی ہی کوشش ہوتی کہ میں ان سے اٹیچ رہوں، خوب پیار جتاتے، لیکن میری کسی سے نہ بنتی۔ جو بھی مجھے اپنے پاس بلاتا مجھے لگتا یہ دولت کی لالچ میں مجھے پیار کرتے ہیں، اور اس طرح میں سب رشتہ داروں سے بھی دور ہو گیا۔ پھر پاپا نے مجھے پڑھائی کے لیے ہاسٹل بھیج دیا۔ یہاں شاید مجھے زندگی کا کچھ سکون ملا تھا۔ میری عمر کے باقی لڑکے ہاسٹل سے زیادہ گھر جانے پر خوش ہوتے تھے، لیکن مجھے ہمیشہ ہی گھر جانے کے نام سے گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ کبھی چھٹیوں میں گھر جاتا تو بابا کو سوتیلی ماں کے ساتھ دیکھنا مجھ سے برداشت نہ ہوتا۔ ایسا لگتا کہ اس نے میری ماں کی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہی میں نے خاندان کی عورتوں سے سنا تھا کہ اماں بابا کی جوڑی بہت اچھی لگتی تھی۔ پھر کوئی نہ کوئی جملہ سوتیلی ماں کے لیے میرے سامنے ایسا بولا جاتا تاکہ مجھے احساس ہوتا کہ اس عورت کی وجہ سے میری ماں مری ہوگی۔ میرے کچے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ وہ میری دشمن ہیں۔ میں نے ایسا کچھ ان کو کبھی کہا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی دل ہی دل میں ان سے بغض رکھتا تھا۔ جو سب خاندان کی عورتوں کا ڈالا ہوا تھا، وہ سب شاید اس عورت کی آسائشوں بھری زندگی سے جلتی تھی، جس کے نتیجے میں مجھے ان کے خلاف کر دیا گیا تھا۔ وہ میرے کھانے پینے، پہننے، سونے، ہر چیز کا خیال بالکل ایک ماں کی طرح رکھتی تھی۔ اگر میں بیمار ہوتا تو رات بھر میرے پاس رہتی۔ سامنے تو میں ان سے کبھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن دل ہی دل میں انہیں دیکھ کر جلتا رہتا۔ پھر جب میں بڑا ہونے لگا اور کچھ سمجھ آنے لگی تو ان کی طرف میرا نظریہ کچھ مثبت ہوا اور ہم لوگ اچھی فیملی کی طرح رہنے لگے۔ میں اب بھی ان کے بہت قریب تو نہ ہو سکا تھا، لیکن پھر بھی ہم خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ وہ عورت دولت کی لالچی نہیں اور میرے بابا کی خدمت گزار بیوی ہے۔ اس عمر میں میرے بابا کو سہارے کی ضرورت تھی، اور اس نے اس بات کے لیے بابا کو کوئی کمی نہیں دی تھی۔ میں بڑا ہوا تو زیادہ کاروبار کی ذمہ داریاں آہستہ آہستہ میرے اوپر آ گئیں اور میں اپنی زندگی میں بہت مصروف ہوتا چلا گیا۔ جب میری عمر 25 سال تھی تب بابا نے ایک روز میری شادی کروانے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھے کسی بھی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے بابا سے فی الحال اس بات کے لیے منع کر دیا، لیکن پھر بابا نے مجھے بتائے بغیر میرے لیے لڑکی دیکھ لی اور مجھے صرف اتنا بتایا کہ ہم تمہاری منگنی کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا بہت بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ میں ابھی کسی بھی نئے رشتے میں بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے بابا سے اس رشتے کی کوئی تفصیل نہیں پوچھی، بس اپنی طرف سے انکار کرتا رہا، لیکن بابا مجھے جلد سے جلد دلہا بنا دیکھنا چاہتے تھے۔ میرے بابا کافی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں وہ کس بات کی انہیں اتنی جلدی تھی کہ اس دفعہ میں بابا کو کافی جلدی میں یہ فیصلہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ان کے اس رویے پر تعجب بھی ہو رہا تھا، اور یہ بات بھی مجھے عجیب لگ رہی تھی کہ بابا نے پہلے کبھی بھی اپنے فیصلے مجھ پر مسلط نہیں کیے تھے، لیکن اس رشتے کے معاملے میں ان کے سامنے میں خود مجبور ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ لاکھ بار انکار کرنے کے بعد بھی بابا نے ان لوگوں کو ہاں بول دی تھی، اور پھر ان کا فیصلہ مانتے ہوئے میں نے بھی حامی بھر لی۔ چند دنوں بعد منگنی کی رسم ہونی تھی، اور میں نے ابھی تک لڑکی کو دیکھا تک نہیں تھا، نہ ہی مجھے دیکھنے کی کوئی خواہش تھی۔
ایک بار میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب سوتیلی ماں کچھ تصاویر لے کر میرے پاس آئی اور بولی کہ یہ اس لڑکی کی تصویریں ہیں جس سے تمہاری منگنی ہونے والی ہے۔ مجھے اس عورت کے وجود سے چڑ تھی، وہ سامنے آتی تو مجھے الجھن ہونے لگتی تھی۔ میں نے کبھی انہیں کچھ کہا تو نہیں تھا، لیکن جب بھی وہ اپنائیت سے بات کرتی مجھے لگتا میرے سامنے وہ میری خوشامد کرنا چاہتی ہیں۔ ان دنوں اس انچاہے رشتے اور زبردستی ہونے والی منگنی کی وجہ سے میں اور بھی خفا رہنے لگا تھا۔ انہوں نے تصویریں میری طرف بڑھائیں تو میں نے جھٹکے سے لے کر بیڈ پر پھینک دی۔ میرا اتنا خراب لہجہ دیکھ کر انہوں نے مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً کمرے سے باہر چلے گئیں۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے ان کے سامنے اس طرح غصہ نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ پھر میں نے جب وہ تصویریں اٹھا کر دیکھی تو مجھے اس لڑکی میں کوئی خاصیت نہیں دیکھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کی ایک سادہ سی لڑکی تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، بابا نے میرے لیے ایسی لڑکی کیوں پسند کی ہوگی جو مجھے ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ میں نے حقارت سے وہ تصویریں بیڈ پر پھینک دی اور گھر سے باہر چلا گیا۔ آج میں بہت اداس تھا، اس لیے اپنی ماں کی قبر پر چلا آیا۔ آج شاید کئی سالوں بعد میں نے قبرستان کا رخ کیا تھا۔ وہ ماں جس سے میں نے کبھی دیکھا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کی قبر پر آ کر مجھے وہ سکون ملا تھا جو اکثر ماں کے نام سے ہی مل جایا کرتا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا مجھے بھی اس قبرستان میں تھوڑی سی جگہ مل جائے اور میں سکون کی نیند سو سکوں۔ مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے کتنا وقت گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ میں صبح کا گھر سے نکلا تھا اور اب تک شام کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں تنہا بیٹھا رہا اور تنہائی میں مجھے اپنے فیصلے کرنے کی ہمت ملی، لیکن آج میرا فیصلہ اپنی خاطر نہیں تھا بلکہ اپنے بابا کی خوشی کی خاطر تھا، کیونکہ ماں کی قبر پر آ کر ایک احساس تو ہوا تھا کہ میری زندگی میں بابا نے ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں اس بابا کا دل کیسے دکھا سکتا تھا؟ بس مجھے ان کی بات آنکھیں جھکا کر ماننی تھی۔ پھر رات ہوتی دیکھ کر مجھے گھر جانے کا خیال آیا۔ میں نے اپنا موبائل نکال کر وقت دیکھنا چاہا تو بابا کی لاتعداد مسڈ کالز لگی ہوئی تھیں۔ وہ نہ جانے کب سے میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں نے فوراً گھر کا راستہ لیا اور تیز تیز گاڑی چلاتا گھر آ پہنچا۔ یہاں آ کر میں نے بابا کو اپنے لیے کافی فکر مند دیکھا۔ میں ان کے پاس جا کر نیچے زمین پر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بابا سے سوری بولا کہ مجھے گھر آتے دیر ہو گئی اور آپ کو فون کر کے بتا بھی نہ سکا۔ ہمیشہ کی طرح میرے شفیق باپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ تھی، بس میری خیریت پوچھی اور خوب پیار کیا۔ پھر میں نے بابا سے کہا کہ بابا، میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، آپ جب چاہیں اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ میری منگنی کر سکتے ہیں۔ میری بات سنتے بابا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جو دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا اور ہم باپ بیٹا دونوں کھل کر ہنسنے لگے۔ پھر بابا نے میری سوتیلی ماں سے مخاطب کرتے ہوئے انہیں کہا کہ چلو بھائی، ہمارا بیٹا بھی خوش ہے، آپ جب چاہیں اپنی بھانجی کے ساتھ اس کی منگنی کر سکتی ہیں۔ وہ لڑکی میری سوتیلی ماں کی بھانجی ہے؟ یہ بات سن کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ مجھے لگا جیسے یہ میرے ساتھ میری ماں کی کوئی نئی چال ہے، لیکن اب میں بابا سے ہاں بول چکا تھا، میرے پاس انکار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں وہاں سے فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس نئی بات سے مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ سارا دن قبرستان میں گزارنے کے بعد میں بہت تھک چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سوتیلی ماں کی چال بازی پر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن اس سے میرے بابا کا مکمل ساتھ حاصل تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رات گئے تک جاگنے کے بعد نہ جانے کب میری آنکھ لگی تھی اور صبح میں جاگا تو گھر میں ایک الگ ہی گہما گہمی کا ماحول لگا ہوا تھا۔ کمرے سے باہر آیا اور باہر آ کر میں نے پوچھا کہ یہ شور شرابہ کس بات کا ہے؟ تو سوتیلی ماں ہنستے ہوئے میرے پاس آئی اور بولی کہ میرا پیارا بیٹا، آج تمہاری منگنی کی رسم ہونے والی ہے۔ میں خوب جانتا تھا کہ یہ خوشی کا اظہار صرف اور صرف اپنی چال کامیاب ہونے پر تھا۔ وہ اپنے ساتھ اب اپنی بھانجی کو بھی ہماری بے تحاشا دولت کا حصے دار بنانا چاہتی تھی۔ میرے باپ پر تو پہلے اس کا قبضہ تھا، اب وہ لوگ مجھے بھی اپنا غلام بنانا چاہتے تھے، لیکن میں نے بھی دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ ان کے ارادے کبھی بھی پورے نہیں ہونے دوں گا۔ وہ لڑکی بھلے ہی میری بیوی بن کر اس گھر میں آ جائے، لیکن میں اس کو وہ حق حاصل کبھی نہیں ہونے دوں گا جو اس گھر کی مالکن کا ہوگا۔ میں غصہ ہوتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ آفس پہنچ کر میرا دل کام میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ پھر بابا کا فون آ گیا کہ شام میں گھر جلدی آنا ہے تاکہ سارے مہمانوں سے پہلے میں گھر میں موجود ہوں۔ میں نے بابا کو ہاں کہا اور فون کاٹ کر گھنٹوں میں سوچتا رہا کہ آخر میں اپنی زندگی کے فیصلے میں اتنا بے بس کیوں بن گیا ہوں۔ میری سوچوں کے دوران میرے دماغ میں آتی ہر ایک بات مجھے سوتیلی ماں کے مزید خلاف کرتی اور اس کے لیے میری نفرت بڑھتی ہی جاتی۔ شام کو میں بابا کے بتائے ہوئے وقت پر گھر پہنچا۔ گھر کو ہر طرف سے زرد رنگ کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ مہمانوں کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ مجھے کمرے میں بھیجا گیا تاکہ تیار ہو کر آ جاؤں۔ میں تیار ہو کر باہر نکلا تو مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں بھی آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد لڑکی والے ہمارے ہی گھر رسم کے لیے آئے تھے۔
پھر اس لڑکی کو لا کر میری بغل میں بٹھایا گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھنا تک گوارا نہ کیا اور اپنے موبائل میں ہی دیکھتا رہا۔ کافی دیر کے بعد اس نے سرگوشی میں مجھ سے بات کی اور بولی، آپ کی دلہن آپ کے بغل میں بیٹھی ہے اور آپ ہیں کہ صرف موبائل میں ہی دیکھے جا رہے ہیں، ذرا ہمیں بھی دیکھ لیجیے اور بتائیے کہ ہم کیسے تیار ہوئے ہیں۔ یقیناً اس کی آواز بہت دلکش تھی۔ میں نے اس کی آواز سن کر ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کی میٹھی آواز اور اتنے تیار ہونے کے بعد حسین نظر آتا چہرہ بھی میرے دل کا غبار نہ ہٹا سکا۔ میں نے بنا کچھ کہے بس ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ اس میں بھی بہت خوش ہو گئی کہ میں کم سے کم مسکرایا تو ہوں۔ پھر ہم دونوں کو انگوٹھیاں دی گئیں کہ ایک دوسرے کو پہنا دیں۔ پہلے اس نے انگوٹھی پہنائی اور پھر میں نے اسے انگوٹھی پہنا کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی راہ لی۔ اس کے بعد گھر میں کیا کیا ہوتا رہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ رہی۔ رات کے بعد میں پھر اگلے دن ہی باہر نکلا تھا، جب تک تمام ساز و سامان سمیٹا جا چکا تھا۔ میری منگیتر کو نہ جانے کہاں سے میرا نمبر مل گیا تھا۔ اب ہر روز ہی اس کی کالز آنے لگی تھی۔ وہ دن میں ایک بار کال کر کے میری خیریت ضرور پوچھ لیتی تھی۔ میں چاہے کبھی بھی فون نہ کرتا، لیکن اس کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوتی، نہ ہی کبھی وہ مجھ سے میرے روکھے سوکھے رویے کی وجہ پوچھتی۔ بس پابندی سے میرا حال جان لیتی اور کال کاٹ دیتی۔ مجھے کبھی کبھی تو اس کی اتنی پرواہ کرنا اچھی لگتی، لیکن اکثر ایسے ہی لگتا کہ وہ لالچ میں مجھے اپنا بنانا چاہتی ہے، اس لیے میں ہمیشہ ہی بہت بدگمان رہتا تھا۔ ہماری منگنی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ وہ لڑکی اب اکثر ہمارے گھر بھی آ جایا کرتی تھی، لیکن مجھ سے اس کی ملاقات بہت کم ہوتی تھی کیونکہ میں اکثر کاروباری کاموں میں باہر رہتا تھا۔ وہ کبھی میرے لیے کمرے میں گفٹ بھی چھوڑ جاتی، جنہیں کھولنے کی بھی میں کبھی زحمت نہ کرتا، اور سارے تحفے ویسے بند میرے کمرے کے کسی دراز میں پڑے رہتے۔ مجھے اپنی آن اور گمنڈ اتنا عزیز تھا کہ مجھے لگتا مجھے ان معمولی تحائف کی بھلا کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ میرے پاس تو اتنا کچھ تھا کہ اس لڑکی کے پورے خاندان کی دولت جمع کرنے پر بھی میری برابری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن وہ اپنی طرف سے مجھے امپریس کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، جسے میں محض اس کی چالاکیاں ہی سمجھتا رہتا، اور یہ سب دیکھ کر میرا غرور اور تکبر بڑھ جاتا اور آسمان کو چھونے لگتا۔ شاید اب میری سوتیلی ماں کو اپنی بھانجی گھر لانے کی جلدی لگ گئی تھی، اس لیے بابا سے کہہ کر انہوں نے میری شادی کروانے کی جلدی مچائی تھی۔ پھر پاپا نے بھلا کب ان کی کوئی بات ٹالی تھی۔ پہلے کی طرح اب بھی بابا نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کیا اور مجھ سے شادی کا وقت مانگنے لگے، کیونکہ میں نے منگنی کے بعد بابا سے کہہ دیا تھا کہ شادی اس وقت ہوگی جب میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ اب ساری بات میری رضامندی پر تھی، اس لیے انہوں نے بابا کو میرے پیچھے لگا دیا تھا کہ وہ مجھے منا لیں۔ ہمیشہ کی طرح ان عورتوں کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ آخرکار میں بابا کو منع نہ کہہ سکا اور شادی کے لیے ہاں کہتی۔ پھر تو سوتیلی ماں نے اسی دن سے گھر میں جشن کا سما باندھ دیا تھا، ان کی مرادیں جو پوری ہونے والی تھیں۔ میں پہلے کی طرح اب بھی بس رنجیدہ ہو کر اپنے کمرے میں پڑا رہتا تھا اور گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ میرے بابا بھی سب میں خوش تھے، اس لیے میں نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی، ورنہ میرا دل ہر وقت چاہتا تھا جا کر یہ سب بکھیر دوں اور ان کی یہ ساری کی ساری تیاریاں برباد کر دوں۔ بھلا جس شادی سے میرا دل ہی خوش نہیں تھا، اس کے لیے اتنے جشن منانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اگر کسی بات پر تھوڑا سا بھی اعتراض ظاہر کرتا تو بابا مجھے بھی روک لیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ہماری ایک ہی اولاد ہو، اپنی ماں کو اس کی ہر مراد پوری کر لینے دو۔ ہمارے گھر میں آج کے بعد ایسا موقع پھر نہیں آئے گا۔ تمہارے بچے جب تک ہوں گے تب کیا پتہ ہم رہیں یا نہ رہیں۔ بابا کی ایسی جذباتی باتیں سن کر میں خاموش ہو جاتا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ دن بہت دیر سے گزریں، لیکن ایسا بالکل نہ ہوا۔ جلد ہی یہ سارے دن گزر گئے اور شادی کی تاریخ آ گئی۔ میں دل میں ہزاروں رنجشیں رکھ کر دلہا بن گیا اور وہ لڑکی جو مجھے زہر لگتی تھی میری دلہن بن کے ہمارے گھر آ گئی۔ اس زبردستی کے رشتے کو اب نبھانا ہی تھا۔ میں اسے بہت زیادہ پیار محبت سے تو نہیں، لیکن پھر بھی اچھے شوہر کی طرح پیش آتا۔ وہ لڑکی بہت عجیب تھی۔ میرے اس روکھے پھیکے رویے پر بھی وہ اتنی خوش تھی کہ ہوا میں اڑتی پھرتی، لیکن اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا اور اس کا اس گھر میں آنا مجھے راس نہ آیا تھا۔ ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ میرے اوپر ایک ایسی قیامت ٹوٹی جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، اور یہ ساری میں اس کی منحوسیت سمجھتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میرے بابا اور ان کی بیوی میری سوتیلی ماں دونوں کہیں سفر پر جا رہے تھے، جہاں ان کی کار کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے جب کال آئی تو اس دن پہلی بار میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا، اور اس نے مجھے آفس جانے سے بھی روک لیا تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی اور ہم دونوں اپنے لیے کچھ خاص بنانے کا سوچ رہے تھے۔ تبھی میرے فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، آج میں کسی سے بات تک نہیں کرنے دوں گی، لیکن میں نے پھر اس سے چھڑاتے ہوئے کال ریسیو کی تھی۔
جب کانوں میں یہ الفاظ پڑے تھے کہ آپ کے والد اور ان کے ساتھ ایک خاتون کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ جو خاتون تھی وہ تو موقع پر ہی فوت ہوئی ہیں اور آپ کے والد ابھی ہاسپٹل میں ہیں، ان کے بچنے کے چانسز بھی بہت کم ہیں۔ میرے ہوش و حواس جواب دے چکے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بات کا مجھے کیسا رسپانس کرنا چاہیے، کیونکہ میرا دماغ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بیوی میرے پاس کھڑی میری حالت دیکھ کر پوچھے جا رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، لیکن میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ میں اپنے بابا کے لیے اتنی بڑی بات زبان پر لا سکوں۔ بڑی مشکل سے اپنی ساری قوت اور ہمت جمع کر کے میں نے اسے بتایا بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ انتہائی سیریس حالت میں ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ اس کی زوردار چیخ نکلی اور پھر اس نے مجھ سے پوچھا، اور خالہ جان تو بابا کے ساتھ تھیں، وہ کیسی ہیں؟ اس کی بات کے جواب میں میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور میں نے کہا وہ نہیں رہیں۔ یہ بات سن کر میری بیوی زور زور سے چلا کر رونے لگ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت میں اس کو سنبھالوں یا خود کو۔ میں نے فوراً باہر گرا لی، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوئے، لیکن ہائے قسمت، جب تک ہم ہاسپٹل پہنچے تب تک میرے بابا بھی اس دنیا کو چھوڑ چکے تھے۔ میری آخری بار ان سے بات کرنے اور ان کی آواز سننے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ میں راستہ بھر کتنی دعائیں کرتا رہا تھا کہ میرے بابا کو کچھ نہ ہو، لیکن زندگی جب ختم ہوتی ہے تو موت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاسپٹل پہنچ کر اس قیامت خیز منظر کا میں نے کس طرح سامنا کیا تھا یہ میرا دل ہی جانتا تھا۔ اور پھر ان دونوں کی میتیں لے کے میں ایمبولینس کے ساتھ جب گھر پہنچا تو میرے دل نے چاہا کہ کاش میں گھر کے دروازے کے اندر جانے سے پہلے زمین کے اندر کہیں دھنس جاؤں، کیونکہ یہ گھر جس نے اپنی محنت سے اینٹ اینٹ کر کے جوڑ کر بنایا تھا، وہ انسان اب اس گھر میں نہیں رہا تھا اور اس کے بغیر میرا وجود کسی کام کا نہیں تھا۔ میں جو کچھ بھی تھا انہی کے دم سے تھا، ان کے بغیر زندگی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ بابا کے ساتھ ان کی باوفا بیوی کی میت بھی میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس نے مجھے پالا تھا، لیکن میں نے زندگی بھر ایک دن ایک پل بھی کبھی انہیں وہ قدر نہیں دی جو ان کو ملنی چاہیے تھی۔ آج میں اپنی زندگی بھر کے سارے رویوں پر بہت شرمسار تھا۔ میں تو اس کو ایک لالچی عورت، ایک سوتیلی ماں سمجھتا تھا، لیکن وہ تو بہت باوفا نکلی۔ اپنے شوہر کا زندگی بھر ساتھ نبھا کر مرتے وقت بھی ان کے ساتھ چلے گئی۔ جو ایک بیٹا ہو کر میں نہ کر سکا، وہ بیوی ہو کر وہ کر گئیں۔ لیکن اب میرے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہ رہا۔ مجھے ہر رشتے، پورے خاندان سے بہت ہمدردیاں مل رہی تھیں۔ ہر کوئی آ کر میرے سر پر پیار بھرا ہاتھ پھیر رہا تھا، لیکن کسی کا بھی ساتھ میرے دل کو وہ تسلی نہیں دے رہا تھا جو صرف بابا کے گھر میں موجودگی سے مجھے ملتی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش یہ منظر کوئی خواب ہو جو آنکھ کھلنے پر ٹوٹ جائے اور میری زندگی پھر سے پہلی جیسی ہو جائے۔ دل کو ایک تسلی تو تھی کہ میں نے کبھی بابا کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، لیکن اس ماں کے احسان میں کیسے چکاؤں گا؟ اب تو وہ مجھ سے بہت دور جا چکی ہیں۔ کاش زندگی میں ایک بار مجھے ان سے معافی مانگنے کا موقع مل جاتا۔ اس بات کو سوچ سوچ کے میں چھوٹے بچوں کی طرح دھاڑے مار کر رو رہا تھا، لیکن اب تو یہ سب کچھ بے سود تھا۔ میں دونوں کو کھو چکا تھا۔ ابھی میں اپنے اندر اندر انہی باتوں کی طوفان سے لڑ رہا تھا کہ وہ قیامت خیز گھڑی بھی آ گئی، جب میرے بابا میری والدہ کو اٹھانے کے لیے لوگ آ گئے۔ وہ منظر بھی کتنا دل کو چیر دینے والا تھا۔ اسی وقت میں خود کو دنیا کا سب سے مظلوم ترین انسان سمجھ رہا تھا، لیکن پھر میری بیوی نے آ کر مجھے سنبھالا تھا۔ وہی ایک تھی جس کے ساتھ مجھے کچھ تسلی ملتی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ اب میرا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا۔ وہی میرے لیے سب سے عزیز رہ گئی تھی۔ میرا سارا غرور، میری ساری انا آج مٹی میں مل کر رہ گئی تھی۔ میں بھی بے حال، بے سہارا آج اس کے رحم و کرم پر آ گیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی مہربان اور اچھی بیوی بنی، مجھے سنبھال رہی تھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور ہم آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے آفس جانا شروع کیا تو وہاں کی ہر چیز میں مجھے بابا کا عکس دکھائی دیتا۔ گھر واپس آتا تو بیوی کو اکیلا دیکھ کر دل ڈوبنے لگتا۔ پہلے تو جب بھی آتا تھا وہ چھوٹی ماں کے ساتھ ہنستی بولتی نظر آتی تھی۔ اس وقت میں کتنا ظالم تھا کہ ان دونوں کو لالچی اور جھوٹی عورتیں سمجھتا تھا۔ میری زندگی ایک پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں رہی تھی۔ یہ اداسی تھی کہ دن بدن مجھ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ کئی مہینے گزر جانے کے باوجود میں نے زندگی کو بابا کے بغیر قبول نہیں کیا تھا۔ پھر ایسے وقت میں ایک دن میری بیوی نے مجھ سے میکے جانے کی اجازت مانگی۔ میں تو اس کے جانے کے خیال سے بھی لرز گیا تھا۔ وجہ میری اس کے لیے محبت نہیں تھی، بلکہ میرا اکیلا پن تھا، جس کو بانٹنے والی صرف وہی میرے ساتھ تھی۔ لیکن اس کا بھی کیا قصور تھا؟ یہاں رہتے رہتے اس کو کئی مہینے گزر گئے تھے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جانے دیا۔ اجازت ملنے پر وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا، لیکن میں اب کہیں بھی آتا جاتا نہیں تھا۔
میں نے خود کو گھر اور دفتر تک محدود کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ باہر جانے کے نام سے ہی مجھے وحشت ہونے لگتی تھی۔ شاید میں دماغی مریض بن چکا تھا، اور ایسے میں میری بیوی بھی میکے چلی گئی تو گھر کا اکیلا پن مجھے ڈرانے لگا تھا۔ کونے کونے سے مجھے چھوٹی ماں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آنے لگتی۔ وہ ایسی ہی تھی، ان کے ہوتے ہر وقت گھر میں ایک گہما گہمی رہتی تھی۔ کبھی گھر کے اس کونے میں ہوتی تو کبھی اس کونے میں، کبھی بھی کسی کونے میں اکیلا گھر ہونے کا احساس وہ پیدا ہونے نہیں دیتی تھی۔ شاید ان جیسی عورت پھر کبھی اس دنیا میں پیدا ہی نہ ہو سکے گی، لیکن میں ایک بدنصیب بیٹا ثابت ہوا تھا۔ میری بیوی کو گئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اب تک میں بالکل ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ پورے 1 ہفتے بعد میں نے اسے پہلی بار فون کیا۔ آج پہلی بار اس کو مجھ سے شکایت تھی کہ اتنے دن گزر جانے کے باوجود میں نے اس سے بات تک نہیں کی۔ میں شروع سے ہی خود غرض اور لالچی تھا۔ آج بھی اس کو فون کرنے کی وجہ اپنا اکیلا پن تھا۔ یہ تو سچ تھا کہ مجھے اس سے محبت کبھی ہوئی نہیں تھی، وہ بس میری ضرورت تھی، اور میرا گھر اس کے بغیر بالکل اکیلا تھا۔ جب ہی میں نے اس کو واپس آنے کا کہا، لیکن پھر آگے سے اس کے انکار نے میرا دل توڑ کے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ اس کی ماں اور بہنیں ابھی کچھ دن اسے مزید رکنے کا کہہ رہی ہیں۔ میں نے خفا ہو کر فون بند کر دیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ فوراً واپس کال کرے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور پھر بدگمانی تو میری رگ رگ میں بھری تھی۔ میں پھر اس سے بدگمان ہوا تھا کہ وہ مجھ سے دور جا کر بہت خوش ہوگی۔ مجھے طرح طرح کے خیال آنے لگے تھے کہ وہ ہنستی ہوگی، بولتی ہوگی، سب کے ساتھ بہت خوش ہوگی، اور میری خوشی یا غم سے لاپرواہ وہاں رہ رہی ہوگی۔ جو مجھے اکثر چھوٹی ماں کے لیے خیال آتے تھے، وہ خیالات اب پھر سے میرے دماغ میں ابھرنے لگے تھے کہ میری بیوی کو میری کوئی پرواہ نہیں، اس کو بس روپے پیسے سے مطلب ہے۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میں نے اپنا دماغ خراب کر دیا تھا۔ میری حالت بگڑنے لگی تھی اور میں بیمار ہونے لگا تھا۔ ایک کے بعد دوسرا ہفتہ بھی گزرا۔ میں نے اس بار بھی پورے ہفتے بیوی سے بات نہیں کی تھی، لیکن اب مجھے اس کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے دوبارہ فون کیا، لیکن اس دفعہ اس کو ایک اور بہانہ تھا۔ وہ بولی کہ اس کی طبیعت شدید خراب رہنے لگی ہے، وہ اب اکیلی نہیں رہ سکتی، اس کی ماں اس کا اچھے سے خیال رکھ رہی ہے، وہ ٹھیک ہو کر ہی واپس لوٹے گی۔ اب کی بار تو اس کا جواب سن کر میرا پارا بالکل ہائی ہو چکا تھا۔ میں نے ٹھان لی تھی اب مہینہ تو کیا، وہ سال بھر بھی واپس نہ آئے تو میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ 2 دن بعد مجھے شدید بخار ہونے لگا۔ گھر میں کوئی ایک آدھا نوکر کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ بخار کی شدت کی وجہ سے مجھ پر غشی چھانے لگی تھی۔ نوکر نے یہ دیکھتے ہوئے میرے ایک قریبی دوست کو کال کر دی کہ وہ آ کر مجھے ہسپتال لے جائے۔ وہ میرے بچپن کا دوست تھا جو مجھے اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس دنیا میں میری شادی سے پہلے صرف اسی کے ساتھ بنتی تھی، لیکن پھر بابا کی وفات کے بعد میں نے سب سے بات کرنا ختم کر دی تھی۔ ہمارا ملازم کیونکہ بہت پرانا تھا اور بچپن سے مجھے جانتا تھا، اس لیے اس نے میرے اسی دوست کو فون کیا۔ یہ بھی سچ ہے کہ مشکل وقت میں دوستوں سے بڑھ کے کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ میرا دوست یہ خبر ملتے ہی فوراً میرے گھر پہنچا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک ڈاکٹر کو بھی لایا جس نے میرا معائنہ کیا اور کچھ دوائیں لکھ کر دی۔ میرے دوست نے جلدی سے جا کر وہ دوائی خریدی اور واپس آ کر مجھے اپنے ہاتھ سے دوا کھلائی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے وہ میرے پاس وہیں میرے گھر پر رک گیا۔ اس کے آنے سے میری طبیعت میں بہتری آنے لگی تھی، اداسی کچھ کم ہونے لگی تھی اور میں کھل کر ہنسنے بولنے لگا تھا، لیکن کچھ دنوں سے میں بالکل باہر نہیں نکلا تھا۔ ایک دن میرے دوست نے مجھے تیار ہونے کا کہا اور کہا کہ تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ میں نے اسے بہت بار پوچھا کہ آخر چلنا کہاں ہے، لیکن اس نے مجھے یہ نہ بتایا کہ آخر جانا کہاں ہے۔ صرف اس کی ضد تھی کہ میں اچھے سے تیار ہو جاؤں۔ میں بھی اس کی بات مانتے ہوئے تیار ہو گیا اور پھر ہم دونوں نے آج بہت انجوائے کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا سالوں بعد میں پھر سے جینے لگا ہوں۔ مجھے آج بھی جی بھر کر زندگی کا لطف ملا تھا۔ ہمیں گھومتے پھرتے شام ہونے لگی تھی۔ میں نے گھر واپس چلنے کا کہا، لیکن پھر میرے دوست نے گاڑی ایک انجانی طرف موڑ لی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شام کے اس پہر آخر وہ مجھے کہاں لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن یہاں وہ مجھے لے کر آیا تھا۔ وہاں آنے کا میں نے کبھی زندگی میں سوچا تک نہیں تھا۔ یہ ایک بدنام جگہ تھی جہاں آنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ گاڑی روک کر میرے دوست نے جب مجھے اترنے کا کہا تو میں نے جھڑک کر اسے واپس چلنے کا کہا تھا، لیکن وہ زبردستی میرا ہاتھ پکڑے مجھے گاڑی سے اتار کر اندر لے کر گیا۔ یہاں کے رنگ ڈھنگ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت طوائف خانہ تھا۔ میں نے دوست سے پوچھا، آخر تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تو پھر اس کا جواب سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ وہ بولا کہ جو اداسی تم پر چھائی ہے وہ ایسی جگہ آ کر ہی ختم ہو سکتی ہے۔ یہاں آ کر تو ہم جیسے مرد بڑے بڑے غم بھول جاتے ہیں۔ میں ابھی تک حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں تھا، لیکن پھر جلدی سے میرے دوست نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے صوفے پر بٹھایا تھا۔ ہمارے بیٹھتے ہی ایک کمسن خوبصورت حسینہ
ہمارے سامنے کولڈ ڈرنک پیش کرنے آئی۔ میں نے انکار کیا، لیکن میرے دوست نے اسے روک کر میرے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک تھمائی تھی اور خود بھی گٹ گٹ کر کے پینے لگ گیا۔ کولڈ ڈرنک ختم کرنے کے بعد وہ مجھے یہیں اکیلا بیٹھا چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک عورت میرے پاس آ کر صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر نقاب پہنا ہوا تھا، لیکن اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور گھنی پلکیں اس قدر خوبصورت تھیں کہ اس پر میری نظر ٹھہرنے لگی تھی۔ نقاب کے پیچھے اس کا چہرہ دیکھ کر بالکل چاند کا گمان ہوتا۔ کتنی دلکش اس کی آنکھیں تھیں، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ میرے دل میں خیال آیا، یہ وہی حسن ہے جسے میں نے اپنے لیے چاہا تھا، لیکن میرے نصیب میں ایک سادہ سی شکل کی بیوی آئی۔ لیکن ابھی تک میں صرف چور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے بات کرنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ تب تھوڑی ہی دیر میں اس نے بولنے کا آغاز کیا۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا تھا۔ میں فقط شیراز بول کر چپ ہو گیا۔ اس کی صورت کی طرح اس کی آواز بھی بہت پیاری تھی۔ میں اس کی مٹھاس میں بالکل گم ہو گیا۔ پھر وہ بولتی رہی اور میں بس سنتا ہی رہ گیا۔ کتنی پیاری باتیں کرتی تھی، ایسا لگتا جیسے میرے پیدا ہونے کا مقصد صرف اسی کو سننا تھا۔ مجھے ایک پل میں اس سے محبت ہو گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک طوائف ہے۔ میں دل و جان سے اس کے سامنے ہار بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے مجھے تمام دنیا حقیر محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اس کی باتوں کے سحر میں کھویا ہوا تھا کہ اتنے میں کہیں سے میرا دوست بھی آ گیا اور اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں نے کہا تھا نا، تمہاری اداسی کو مٹانے کی دوا یہیں سے ملنی ہے۔ بتاؤ اب طبیعت کیسی ہے؟ میں نے شرماتے ہوئے اس کو دیکھا اور مسکرا دیا تھا۔ میرے اس شرمانے پر وہ عورت اور میرا دوست کھل کھلا کر ہنس پڑے تھے، اور پھر میری بھی ہنسی بے قابو ہو کر نکل پڑی تھی۔ نہ جانے کتنے وقت سے دل پر پڑا غبار آج نکلا تھا۔ پھر دوست نے مجھ سے پوچھا، کیا چاہتے ہو، لے چلیں اس کو اپنے گھر؟ میں نے حامی میں صرف سر ہلایا، لیکن اگلے ہی پل ایک بڑی عمر کی عورت نے آ کر میرے دوست کو اس لڑکی کو ساتھ لے جانے سے روکا اور بولی تھی کہ اگر اس کو لے جانا ہے تو پہلے ڈھیر سارے پیسے جمع کروانے ہوں گے۔ تم تو جانتے ہو یہاں بات کرنا بھی پیسے سے ملتا ہے، اور تمہارا دوست تو مفت میں ہی اس کی باتوں کا لطف اٹھا رہا تھا۔ اس رات میں نے حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور وہاں سے نکل آیا تھا۔ گھر پہنچ کر میرے دوست نے مجھے خدا حافظ بول کر اپنے گھر کی راہ لی تھی، اور میں ساری رات اس حسینہ ماں جبینہ کی یادوں میں سو نہ سکا تھا۔ مجھے بے صبری سے اگلی رات کا انتظار تھا جب پیسے لے جا کر اسے اپنے پاس لانا چاہتا تھا۔ وہ رات جیسے میری کانٹوں پر گزری تھی۔ صبح ہوتے ہی میں بینک گیا اور بھاری رقم نکلوا کر گھر رکھی تھی۔ پھر شام کو 2 لاکھ لے کر میں طوائف خانے پہنچا۔ میں نے پیسے بوڑھی عورت کو دے کر وہ لڑکی لانے کی فرمائش کی۔ وہ جی جی کرتی بھاگی اور اس حسینہ کو میرے سامنے لائی تھی۔ میں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور اپنے ساتھ گھر لایا تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی جب وہ پریوں کی رانی میرے ہمراہ میرے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ میں تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے ساتھ گزارنے والا یہ وقت میری زندگی کا سب سے حسین وقت تھا۔ میں نے اس کے لیے گھر کے ملازم کو بہترین کھانا پکانے کا حکم دیا اور آج خود بھی جی بھر کے کھانا کھایا۔ اس کے آنے سے ہر وہ چیز مجھے اچھی لگنے لگی جس میں اس کا ساتھ حاصل تھا۔ وہ پورے 2 دن میرے ساتھ رہی تھی، اور ان 2 دنوں میں نے اپنے سارے دکھ درد بھلا دیے تھے۔ تیسرے دن میں کمرے میں آیا تو وہ اداس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کی رونے جیسی صورت دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ میرا بس چلتا تو دنیا جہاں کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ میں نے اداسی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، مجھے جانا ہوگا، تم نے صرف 2 لاکھ جمع کروائے تھے اور یہی میرے 2 دن کی قیمت ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تم فکر مت کرو، میں مزید پیسے لے کر آؤں گا، اگر تمہیں جانا ہے تو میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بولی، معاف کرنا، تمہاری غیر موجودگی میں نے تمہاری بیوی کی الماری کھولی تھی۔ اس میں مجھے ایک جولری کا سیٹ بہت پسند آیا۔ اگر اجازت ہو اور تمہاری بیوی کی ناراضگی کی وجہ نہ بنے تو میں وہ سیٹ لے جا سکتی ہوں کیا؟ اس کی اس اجازت مانگنے کی معصومانہ انداز پر مجھے بہت پیار آیا اور میں نے وہ سیٹ نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور پھر میں اس سے اس وعدے پر واپس چھوڑ آیا کہ جلد ہی لینے آؤں گا۔ میں اسے چھوڑ کر سیدھا بینک گیا اور اس دفعہ 2 لاکھ کی بجائے 10 لاکھ روپے نکلوا لیے۔ مجھے بینک میں کافی وقت لگ گیا تو میں پیسے لے کر اپنے گھر واپس آ گیا، لیکن گھر آ کر میں نے وہاں اپنی بیوی کو واپس دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو اسے بھول ہی چکا تھا، تو نہ جانے یہ خود ہی کیسے واپس آ گئی۔ مجھے اپنے نوکروں پر شک ہونے لگا کہ کسی نے اسے خبر نہ دی ہو، لیکن اسے دیکھ کر ایسا نہ لگا کہ کچھ جانتی ہے، اس لیے میں نے چپ رہنا بہتر سمجھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر اسے ملا، لیکن پھر جو خبر اس نے مجھے سنائی اس نے مجھے خوشی کی بجائے مزید چونکا دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ مجھ پر تو اس حسینہ کا جادو ایسا چھایا ہوا تھا کہ مجھے اپنے بچے کی بھی کوئی خوشی نہ ہوئی۔ میں نے بیوی سے کہا کہ اس حال میں تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا، میں ایک مرد ہوں اور اس حال میں تمہاری ماں بھی تمہارا بہتر خیال رکھ سکتی ہے۔
یہ بہانہ بنا کر میں نے اگلے دن پھر اسے واپس میکے بھیج دیا اور 10 لاکھ لے کر میں پھر اسی جگہ پہنچا جہاں سے وہ حسینہ میرے ساتھ آئی تھی۔ لیکن اب کی بار اس کی خبیث مالکن نے اس کی ایک دن کی قیمت 2 لاکھ لگائی تھی، اس لیے اب کی بار وہ صرف میرے ساتھ 5 دن رہی تھی، اور ان 5 دنوں میں میں نے اس پر لاکھوں روپے پانی کی طرح بہائے تھے۔ وہ ہر بار جب بھی مجھ سے ملنے آتی بہت خوش ہوتی اور اگلی دفعہ جلدی ساتھ لے جانے کا وعدہ لیتی۔ میں جو اسے وعدہ کرتا اسے پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا، پھر چاہے کتنا ہی پیسہ خرچ آ جاتا۔ میری بیوی حمل سے تھی، اس لیے وہ جب بھی گھر واپس آتی میں اسے واپس میکے بھیج دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بات کو 9 مہینے پورے ہونے کو آئے۔ میری بیوی کی ڈیلیوری کے دن بھی قریب تھے، لیکن میں تھا کہ مجھے اس حسینہ کے بنا ایک پل چین نہ آتا۔ میں تقریباً اپنی آدھی سے زیادہ دولت اس 9 مہینے میں اس پر نچھاور کر چکا تھا۔ مجھے اس کی محبت بھری باتوں اور معصوم سے چہرے پر پورا یقین تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میرے پاس دولت نہیں رہی تو بھی وہ میرا ساتھ ضرور دے گی۔ میرا بچہ پیدا ہونے والا تھا، مجھے اس کے لیے بھی سوچنا تھا، اس لیے میں نے مزید پیسے خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ ایک دن بنا پیسے لیے ہی میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس پیسے کی گنجائش نہیں، اگر میں نے یہ رہی صحیح دولت بینک سے نکال لی تو میرا کاروبار ڈوب جائے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ محبت میں کنجوسی کیسی، بینک کی بات تو الگ ہے، تمہارے گھر میں بھی کافی زیور اور پیسہ موجود ہے، میں دیکھ چکی ہوں، تم وہ سب کیوں نہیں لاتے، یا پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دو، ورنہ مجھ سے ملنے کا سوچنا بھی نہیں۔ میں نے گھر آ کر اس بارے میں بہت سوچا، لیکن میرے دل کو اس کی ناراضگی پل بھر کے لیے بھی برداشت نہیں تھی، اس لیے میں نے فون کر کے بیوی کو طلاق دے دی اور اگلے دن میں اس طوائف کو لینے گیا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیوی کے سارے بھائی وہاں اس طوائف خانے میں موجود تھے اور اسے منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار تھے کہ وہ میرا ساتھ چھوڑ دے اور ان کی بہن کا گھر بچ سکے۔ مجھے اس طوائف پر پورا یقین تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اگر مجھ سے پیسہ لینا اس کی ایک مجبوری تھی، اگر پیسہ یا مجھ میں سے کسی ایک کے چننے کی باری آئی تو یقیناً وہ مجھے ہی چنے گی، لیکن اس دفعہ میں مات کھا گیا تھا۔ اس نے مجھے نہیں چنا بلکہ وہ پیسے کی ہو کر رہ گئی۔ اس نے میری بیوی کے بھائیوں سے بہت بھاری رقم لی تھی مجھے چھوڑنے کے لیے۔ میں اس کی منت سماجت کرتا رہا اور بولا کہ اپنی رہی صحیح دولت بھی تمہارے نام کر دوں گا، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ ہنس کر بولنے لگی کہ جس رہی صحیح دولت کی تم بات کر رہے ہو وہ کب کی تم میرے نام کر چکے ہو۔ جب میں تمہارے گھر میں رہا کرتی تھی تو تم نے کئی بار محبت میں میرے لیے دستاویزات پر دستخط کر دیے تھے اور ان میں نے تم سے تمام دولت بٹور لی تھی۔ اب تو یقیناً تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں بچا ہوگا جتنا مجھے تمہاری بیوی کے بھائیوں سے مل رہا ہے، اس لیے میں فائدے کا ہی سودا کروں گی۔ اور اس نے مجھے سب کے سامنے رسوا اور ذلیل کر کے اس طوائف خانے سے نکلوا دیا۔ آج مجھے دنیا کا اصل روپ دکھائی دیا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ایک بار پھر خالی ہاتھ ہو کر رہ گیا تھا۔ نہ تو میرے پاس دولت بچی تھی اور نہ ہی میری بیوی اور بچہ، ان کو بھی میں اس طوائف کی خاطر چھوڑ چکا تھا۔ میں مایوس ہو کر گھر پہنچا اور گھر آ کر میں نے الماری کھولی اور دیکھنا چاہا کہ وہ میرے گھر سے کیا کیا لے کر گئی ہے، تو دیکھتے دیکھتے مجھے ایک فائل ملی جس میں میری سوتیلی ماں کی ملکیت کا سارا حساب کتاب تھا۔ یہ بات تو میں پہلے سے جانتا تھا کہ بابا نے اپنی تمام تر دولت آدھی میرے نام اور آدھی میری سوتیلی ماں کے نام کر دی تھی، اس لیے میں اپنا حصہ طوائف پر لٹا چکا تھا۔ لیکن اس فائل میں مجھے جو لکھا ملا وہ پڑھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین آیا۔ چھوٹی ماں اپنے حصے کی دولت بھی میرے نام کر گئی تھی۔ وہ عورت جس سے میں برا سمجھتا رہا وہ جاتے جاتے بھی میرا کتنا بھلا کر گئی تھی۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گمسم کھڑا تھا کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھاتے ہی مجھے خبر ملی کہ میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور وہ ہسپتال داخل ہے۔ اب مجھے اپنا بچہ کھونے سے ڈر لگنے لگا تھا، اس لیے میں گاڑی کی طرف بھاگا اور فوراً ہسپتال پہنچا جہاں میری بیوی موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کو اس حال تک لانے والا میں ہی تھا کیونکہ میری ان حرکتوں سے اسے بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا اور وہ حمل کے دوران اس حالت میں نہیں تھی کہ اتنا بڑا صدمہ سہ سکتی۔ ہسپتال میں مجھے اس کو دیکھنے تک کی اجازت نہ ملی، وہ مکمل ڈاکٹروں کی تحویل میں تھی۔ ہمیں بس دعائیں کرنے کا کہا گیا تھا۔ میں وہیں زمین پر سجدے میں گر گیا اور اپنے خدا کو رو رو کر پکارنے لگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں بچا ہوا آخری رشتہ میری بیوی بھی مجھ سے دور چلی جائے یا پھر میرا بچہ میری طرح اپنی ماں سے محروم ہو جائے۔ میں نے غلطی کر کر اس کو طلاق کے بول تو بول دیے، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ حمل سے تھی اور ہماری طلاق نہیں ہو سکی۔ پوری رات میں دعائیں مانگتا رہا۔ ان دعاؤں میں اکیلا نہیں تھا، میری بیوی کی ماں، بہنیں اور بھائی بھی میرے ساتھ ہسپتال میں تھے۔ اور پھر اگلی صبح ہونے سے پہلے اللہ نے ہماری دعائیں قبول کر لی تھیں۔ میری بیوی بچے سمیت خطرے سے باہر تھی
और फजर के वक्त डॉक्टर ने हमें मुबारकबाद देते हुए ये बात बताई थी कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करता कम था। मेरे इतने गुनाहों के बावजूद उसने मेरी दुआएं रद्द नहीं की थी। मैं एक बहुत ही प्यारे बेटे का बाप बन गया था। मेरा बच्चा लाकर मेरी गोद में दिया गया। मैं खुद को इस दुनिया में आज मुकम्मल महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था इसकी पैदाइश से पहले मैं कोई अधूरी जिंदगी जी रहा था। मैंने उसे सीने से लगाया और अपनी बीवी को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। डॉक्टर ने बताया कि जब वो होश में आई तो सबसे पहले मेरा ही नाम लिया था। मरीज के कमरे में सिर्फ किसी एक ही इंसान को जाने की इजाज़त थी। मैं भागता हुआ उसके पास गया। पहले तो उसके कदमों की तरफ खड़े होकर मैंने उससे माफ़ी मांगी और बाद में उसका माथा चूमकर उसका शुक्रिया अदा किया था। वो बहुत आला ज़र्फ थी, बिल्कुल मेरी सौतेली माँ की तरह। उसने मुस्कुराकर मुझे माफ़ किया था। अब मैं बेसब्री से उसके ठीक होने का इंतज़ार करने लगा कि कब वो मेरे साथ चलकर मेरे घर को रौनक बख्शती। वो पूरे 8 दिन अस्पताल दाखिल रही और मैं दीवानों की तरह उसके इर्द गिर्द फिरता उसका ख्याल रख रहा था। मेरी इतनी मोहब्बत देखकर उसके घर वाले भी मुझसे राज़ी हो गए थे और अब हमारे दरमियान गिला शिकवा नहीं रहा था। मेरे बेटे ने इस दुनिया में आकर सबकी रंजिशें ख़त्म कर दी थीं। दिन मुकम्मल होने पर मैं अपनी बीवी को बहुत खुशियों के साथ घर लेकर गया था। मैंने उसका बहुत ही पुरजोश इस्तकबाल अपने घर किया था। मेरी ज़िंदगी में बहारें लौट आई थीं। मेरी बीवी को अब भी इस तवाइफ और मेरे ताल्लुकात का कोई इल्म नहीं था। उसके घर वालों ने भी उसे ये बात छुपाए ही रखी थी। उसने एक दिन मुझसे तलाक देने की वजह पूछी तो मैंने उससे झूठ कहा था कि मैं अपनी वैरान ज़िंदगी से तुम्हें आज़ाद करना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम यहाँ पर खुश नहीं हो। मेरे इस झूठ पर भी उसे प्यार आया था और उसने मुझे यकीन दिलाया था कि मेरे बगैर वो दुनिया के किसी कोने में भी खुश नहीं रह सकती। फिर मैंने भी उसे ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था और हमारे छोटे बच्चे की किलकारियों से अब घर झूम उठा था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।